ناظرین گرامی، 17ویں صدی کے فرانس کے لیے سب سے اہم کام برطانوی بحریہ کے حملوں سے خود کو بچانا ہوتا تھا۔ اگرچہ ان دونوں ممالک کے درمیان سمندر موجود ہے، لیکن یہ دونوں پھر بھی ایک دوسرے سے باحفاظت نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ بعض جگہوں سے یہ سمندر صرف 20 میل ہی چوڑا ہے، اور اس وجہ سے اس جگہ سمندر عبور کر کے فرانس پر حملہ آور ہو جانا کسی بھی بالخصوص برطانوی بحریہ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس وجہ سے ہی فرانس کے ایک مایہ ناز انجینئر نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا، اور اس نے سمندر کے درمیان ایک ایسی چیز بنانے کی کوشش کی جس کو بنانے میں سالوں لگ گئے، اور آخر یہ بن کر مکمل ہوا تو یہ انسانی عقل کی سب سے بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ثابت ہوا۔ اور اس بلڈنگ کے عجیب و غریب راز سے آج کی ویڈیو میں ہم پردہ کشائی کریں گے۔ ناظرین گرامی، اگر فرانس میں آئیڈ اور آئیڈا اولر اول نامی ان دو جگہوں کے درمیان دیکھیں تو آپ کو سمندر کے درمیان یہ عمارت نظر آئے گی، جو کہ ایک نظر دیکھنے سے تو یوں لگتی ہے جیسے یہ ایک چھوٹا سا تیرتا ہوا قلعہ ہے، لیکن اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اس کی سچائی معلوم ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ اصل میں ایک قدیم قلعہ ہے جسے فورٹ بائڈ کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کو فرانس میں موجود رشورٹ نامی ساحل کو برطانیہ کے حملوں سے بچانے کے لیے بنایا گیا۔ 17ویں صدی میں بننے والا یہ قلعہ ایک ناممکن کام کے ممکن ہو جانے سے کسی بھی طرح کم نہیں تھا۔ سب سے پہلے جب اس کو بنانے پر کام شروع کیا گیا تو اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فرانس کے بادشاہ لوئی 14 کی فوج کی ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر کام آئے گا۔ اس کی تعمیر 1662 میں شروع ہوئی، لیکن ابھی کافی عرصہ نہیں ہوا تھا کہ فرانسیسیوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اصل میں سمندر کے درمیان کوئی چیز بنانا کس قدر مہنگا کام ہے، اور آخرکار اس کی تعمیر کا کام بند کر دیا گیا۔ لیکن فرانس کے لوگوں نے اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس بات کے مقابلے میں اس جگہ اس قلعے کی تعمیر کو مکمل کیا جائے، لیکن یہ آدھا تعمیر ہوا قلعہ آج بھی فرانس کے فوجی دماغوں میں زندہ تھا، کیونکہ ان کی انگلینڈ کے ساتھ جنگیں جاری تھی۔ آخرکار 1801 میں ایک طاقتور حکمران کی صورت میں سامنے آیا، اور اس نے ہر شرط پر اس قلعے کی تعمیر کا حکم دیا۔ اسے پوری طرح یقین تھا کہ یہ قلعہ ضرور اس کے کام آئے گا، لیکن بدقسمتی سے 1809 میں اس قلعے کی تعمیر 8 سال کے بعد ایک بار پھر سے رک گئی، کیونکہ سمندر میں ایک مصنوعی جزیرہ بنانا، اور وہ بھی اتنا مضبوط جزیرہ بنانا جو کہ اس قلعے کو برداشت کر سکے، کسی بھی طرح آسان کام نہیں تھا۔ اور پھر اس قلعے پر آخر تب تک کام شروع نہ ہو سکا جب تک لوئی فرانس کا بادشاہ 1830 میں نہیں بن گیا۔ اس قلعے کو بنانے کے لیے مزدور آئیڈا اولر اول نامی جگہ پر عارضی رہائشوں میں رہتے تھے، لیکن یہ عارضی رہائشیں جلد ہی پکی آبادیوں میں بدل گئی، اور آج یہ آبادی بولڈ ولڈ نامی پورٹ کے نام سے دنیا میں جانی جاتی ہے، اور بعد میں یہ جگہ فرانس کی نیول اکیڈمی بن گئی۔ کئی صدیوں کی تعمیر کے بعد آخرکار 1858 میں فورٹ بولڈ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اوول کی شکل کی اس کی دیواریں 320 فٹ بائے 100 فٹ کی ہیں۔ اس قلعے کا گراؤنڈ فلور سلیپنگ واٹرز اور فورٹ سٹوریج کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جبکہ اوپر کے منازل پر اسلحہ سٹور کیا جاتا تھا۔ اگرچہ سمندر کی وہ سطحوں میں یہ قلعہ کچھ چھوٹا لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ اتنا چھوٹا نہیں، کیونکہ اصل میں اس قلعے کے اندر 250 کے قریب انسان بآسانی رہ سکتے ہیں۔ اور آخرکار جب انگلینڈ اور فرانس کے درمیان جنگیں ختم ہو گئیں تو تب اس قلعے کو خالی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ لیکن 1990 میں اس قلعے کو ایک اور زندگی ملی، جب ایک ریئلٹی ٹی وی شو لیس ایڈونچر نے اس قلعے کو ایک سیٹ کے طور پر سلیکٹ کیا، اور اس شو کے لیے اس جگہ کے علاوہ شاید ہی کوئی بہترین جگہ ہوئی ہوگی۔ آج بھی یہ قلعہ انسانی عقل کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ پیارے دوستو، اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔